الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. گزشتہ مجلس میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تفسیر چل رہی تھی. آیت نمبر 55 جس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 شرطوں کے ساتھ ایمان والوں کے لیے 3 بڑے بڑے وعدے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرطوں پر پورا اتریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے 3 بڑے وعدے ہیں. سب سے پہلا وعدہ تو یہ کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلافت یعنی حکومت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کا غلبہ کریں گے، دین اسلام کو غالب کریں گے. اور تیسرا وعدہ تھا کہ ایسے لوگوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خوف کی کیفیت کو بدل کر امن کی کیفیت کو پیدا کر دیں گے. یہ 3 بڑے بڑے وعدے کیے تھے. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مکی زندگی کے 13 سال صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. پھر ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی شروع کے 5 سالوں میں صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وقت ان کے بدن پر، ہر وقت ان کے کندھوں پر تلواریں لٹکی رہتی تھی، اور ہر وقت خوف کی کیفیت تھی کہ کب جہاد کا وقت آ جاوے اور کب ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلنا پڑے. چین سکون کی کیفیت ختم تھی، ہر وقت خوف کا غلبہ تھا، اور ہر وقت یہ اسلام کے دشمن طاقتیں اور جو ہے باطل طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی. ایسے پر فتن ماحول میں اور ایسے پر خطر ماحول میں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک عاجزانہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایسے حالات کب آئیں گے کہ ہم امن کی حالت میں رہیں گے، ہمیں چین سکون نصیب ہو، اور ایسے حالات کب آئیں گے کہ ہمیں اپنے کندھوں پر تلواریں لے کر چلنا نہ پھرے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے ساتھ صحابہ کرام کو ہمت اور دھارس دلائی تھی کہ انشاءاللہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے. تو جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ مت،
ٹینشن مت لو، ہمت مت ہارو، عنقریب سکون کا زمانہ آئے گا۔ تو جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسی جملے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ 3 بڑے بڑے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائے۔ اور ہوا بھی یہ کہ جو 3 وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے صحابہ کرام کو کیے تھے، وہ سارے کے سارے وعدے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد جو 4 بڑے خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں یہ وعدے پورے ہوئے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل گزشتہ آئی تھی۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی اس آیت سے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا نبی ہونا ثابت ہوا کہ ابھی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، اور ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے صحابہ سے کیے کہ انشاءاللہ یہ حالات آئیں گے امن والے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے وہ سارے وعدے پورے فرمائے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا معلوم ہوگا کہ پکے اور سچے نبی تھے، تبھی تو وحی آئی اور وحی کے ذریعے سے سارے وعدے صحابہ کو سنائے۔ دوسری بات اس آیت سے ثابت ہوئی کہ یہ جو 3 وعدے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، یہ جو 3 وعدے ان 4 خلیفہ کے زمانے میں پورے ہوئے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چاروں کے چاروں خلیفہ برحق ہیں، سچے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 جو اسلام کے بڑے خلیفہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان چاروں خلیفہ کے حق میں تینوں وعدے پورے ہو گئے۔ ان کا سچا ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہوا، قرآن کی آیت سے۔ شیعہ جو ایک فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، انہوں نے ان چاروں خلیفاؤں کے ناحق ہونے کو ثابت کیا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ چاروں خلیفہ کی جو ترتیب وہ ترتیب صحیح نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے خلیفہ کو ثابت کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس آیت سے ان فرقے کا باطل ہونا اور ان کے اس غلط نظریے کا باطل ہونا ثابت ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ چاروں کے چاروں خلیفہ برحق ہیں، سچے اور پکے ہیں، جو وعدے ان چاروں صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے اپنے قدرت سے پورے فرمائے۔ اب اس آیت کے اندر ایک جملہ یہ بھی ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ دیکھو جب یہ وعدے پورے ہو جاوے، اسلام کا بول بالا ہو جاوے، تمہیں اسلامی حکومت مل جاوے، خوف ختم ہو جاوے، امن قائم ہو جاوے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے مستقبل کے لیے کہ پھر اس وقت اس اسلامی حکومت میں اس دھرتی پر میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ صرف میری ہی عبادت ہوگی، میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اب کوئی روک ٹوک نہیں اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں، خدا کی عبادت کرنے کے سلسلے میں کوئی جو ہے روک نہیں ہے، پھر بھی آدمی اللہ کی علاوہ کسی اور کے ساتھ اللہ کو شریک کرے تو پھر یہ بہت بڑا بھاری جرم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرما رہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ پھر اس اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد، خلافت کے قائم ہونے کے بعد جو آدمی کفر کرے گا۔ اب اس کفر کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو کفر کا جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے پھر بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، تو یہ آدمی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ حد سے نکلنے والے ہیں، ان کی فاسق ہونے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب کہ پھر اسلامی حکومت کے بعد کوئی آدمی ناشکری کرے اسلامی حکومت کی۔ ناشکری کا مطلب اسلامی حکومت کے جو قوانین ہیں اس کو فالو نہ کرے، اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرے، تو یہ لوگ بھی حد سے نکلنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے کسی آدمی کو نوازے تو پھر آدمی کی ذمہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، چاہے پھر وہ مال کی نعمت ہو، چاہے پھر وہ سطح کی نعمت ہو، عہدے کی شکل میں ہو، یا پھر کسی بھی شکل میں ہو۔ جب آدمی یہ نعمت صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ہوا بھی یہی کہ جب یہ خلافت قائم ہوئی اور اس خلافت کے قائم ہونے کے بعد جب اسلامی حکومت آئی تو سارے وعدے جو پورے ہوئے، اور پھر جو مسلمان ان وعدوں سے، ان شرطوں سے نیچے اتر گئے، ایمان اور اعمال صالحہ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے چھین لیے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سرنگا پٹنم میں ایک مسجد بنوائی۔ دیکھیے حکومت ہے، بادشاہ ہے اپنے وقت کے،
مسجد بنانے کے بعد اعلان کیا کہ اس مسجد کی افتتاح میں سب سے پہلی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز قضا نہ ہوگی۔ مسجد بنوائی اور پھر اعلان بھی کیا کہ وہ آدمی نماز پڑھائے جس کی بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب مسجد میں نماز کا وقت ہے، سناٹا ہے، کوئی کسی کی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی۔ کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر خود مصلی پر آ کر آئے اور کہا کہ آج میری جو ہے یہ بات لوگوں کے سامنے راز ظاہر ہو گیا، اللہ کا فضل ہے، مجھے ستہ ملی، حکومت ملی، لیکن جب سے میں بالغ ہوا ہوں ایک بھی میری نماز بالغ ہونے کے بعد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے کہ حکومت مل جاوے، مال مل جاوے، ستہ مل جاوے، اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو جاوے اور پھر آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں بعضوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ مال کسی کو ہضم نہیں ہوتا، کسی کو عہدہ ہضم نہیں ہوتا، کسی کو ستہ ہضم نہیں ہوتی، کسی کو اپنی وقار ہضم نہیں ہوتے، کسی کو اپنی ڈگری ہضم نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی مال ملنے سے پہلے تو بہت نمازوں کا پابند تھا، مسجدوں کا پابند تھا، دعاؤں کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اب ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا۔ بھئی اتنا بیزی ہوا ہے کہ ٹائم نہیں میرے پاس۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی اب تک تو مسجد میں آتا تھا کہ بات صحیح، لیکن اب اتنا بیزی ہو گیا اور اتنی جو وہ رہتا ہے مسئلہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہضم نہیں ہوئی۔ پیٹ بڑا ہونا ضروری نہیں، دل کا بڑا ہونا ضروری ان نعمتوں کو ہضم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے چوکنا رکھتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کو اپنے آپ کو نعمتوں سے چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی نعمتیں بھی آدمی کو غفلت میں لے جاتی ہے، اللہ سے بھلا دیتی ہے۔ نعمت آتی ہے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اب تو دیکھو میں روز اتنے کماتا ہوں اور میرا اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، ایک دکان سے 2 دکان ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ آزمائش ہوتی ہے آدمی کے لیے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی آدمی سورہ کہف کی تفسیر میں بتایا کہ جو بھی آدمی اس دنیا میں آیا ہے، اس کو یا تو کسی کے ہاتھ میں شکر کا پیپر ہے یا کسی کے ہاتھ میں صبر کا پیپر ہے۔ جس کو کچھ نہیں دیا ہے اللہ کہہ رہے کہ تو صبر کر کے میرے حکموں کو پورا کر، تیرے ہاتھ میں صبر کا پیپر ہے۔ جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے اس کے ہاتھ میں شکر کا پیپر ہے کہ اب دیکھتا کو تو کتنی میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے۔ لیکن اللہ پھر آخر سورہ سبا میں خود اللہ رپورٹ بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑا رپورٹر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے رپورٹ کے بیان کرنے میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بہت بندے ایسے ہیں، کم بندے جو میری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس آیت بڑے بڑے وعدے مسلمانوں کو سنانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اسلامی حکومت قائم ہو جاوے اور تم اللہ کو بھول جاؤ۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اس کے بعد جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا پھر اللہ کی نگاہ میں وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معالم التنزیل کے حوالے سے ایک عجیب اس آیت کی تفسیر نقل کی ہے کہ اس آیت پر یہ ناشکری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہو گئی۔ اس آیت پر اس حکومت کی بات آ جانے کے بعد، خلافت قائم ہو جانے کے بعد، یہ ناشکری والا عمل یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، وہ لمبی تاریخ ہے، لیکن میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ پھر جو ان کے دشمن تھے انہوں نے بالآخر یہ طے کر لیا کہ ہمیں حضرت عثمان کو شہید کر دینا ہے۔ بہت سمجھایا گیا۔ ایک یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سمجھایا کہ تم کس کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ جو حضور کے ڈبل داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں تھی حضور کی، اور جن کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو غلبہ عطا فرمایا۔ میں نے گزشتہ سنایا تھا کہ جب ان کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اسلامی جو حکومت تھی پھیل کر مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اسلامی حکومت 4 دانگے عالم میں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تھی۔ اتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لیا، لیکن بس وہ ایک ہی بات پر تلے ہوئے تھے کہ ہمیں کسی بھی حال میں حضرت عثمان کو قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو عثمان سے 4 باتیں کہی تھی کہ اے کم بختو، اے ظالمو، مجھے جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں، جس شہر میں مدینہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، مدینہ کی چاروں طرف کی باؤنڈری کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس شہر کی،
پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو فرشتے بعینہ ہی اسی طریقے سے اس مدینہ کے شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہی فرشتے حفاظت کے لیے مدینہ کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی حال ہے کہ فرشتے میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے مدینہ کے شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو مجھے عثمان کو شہید کر دوں گے تو پھر فرشتے کبھی آسمان سے زمین پر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہ فرشتے اگر چلے گئے تو پھر دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے آسمان سے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ شہید ہوئے تو فرشتے چلے گئے اور آج تک آسمان سے زمین پر نہیں آئے۔ آخری جب زمانہ آئے گا امام مہدی کا، جب دوبارہ خلافت قائم ہوگی تو اس وقت جب دجال نکلے گا تو اس وقت پھر دوبارہ اس دونوں بڑے شہر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ تم مت قتل کرو جا عثمان کو، یہ فرشتوں کی جو پہرہ داری ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کہی کہ جب اللہ کی تم قتل کرو گے تو پھر اللہ کی تلوار جب میان سے نکلے گی تو دوبارہ نہیں جائے گی، یعنی فتنے جب جنمیں گے اس کے بعد تو پھر وہ فتنے دوبارہ ختم نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آج تک فتنے جو عثمان غنی کی شہادت کے بعد دنیا میں چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جب دجال آئے گا اس کے خاتمے کے بعد جو فتنے سارے ختم ہوں گے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ تیسری بات کہی کہ اے کم بختو اے ظالموں، جب کسی دنیا میں کسی نبی کا جب قتل ہوتا ہے، جب کسی نبی کو اس کے ماننے والے اس کے نہ ماننے والے جب شہید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جب کسی خلیفے کا تم قتل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 35,000 لوگوں کو اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہوا ہے اس کے بعد جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی اس میں کتنے سارے لوگ قتل ہوئے۔ چوتھی بات یہ کہی کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے، لولا ہوا آئے گا۔ اتنی ساری وعیدیں سنانے کے بعد بھی ان کے دل میں دل نہیں تھا، انہوں نے جب عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ چنانچہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کے عاشق تھے، قرآن کی تلاوت ہر وقت کرتے رہتے تھے، قرآن سے بڑا ان کو لگاؤ تھا، اپنے چھت پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ان بدبختوں نے انہیں شہید کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جو خون مبارک تھا، قرآن کی جس آیت کے جس لفظ میں پڑھا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان دشمنوں کو تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی آیت پر ان کا خون پڑا، آج بھی وہ خون مبارک اس قرآن کریم کی آیت کے ساتھ ترکی کی راجدھانی استنبول میں اسی طرح موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ نکل گیا کہ اسی زمانے میں یہ ناشکری شروع ہو گئی، اور جب سے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اسی وقت سے فتنے تھمنے کا نام لے رہے، روزانہ صبح کی ہر کرن ایک نیا فتنہ لے کر آ رہی ہے۔ تو ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی پھر اس اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ تمہارا تو کام یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی پورے دین پر عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، اور کافر لوگ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہ سمجھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برائی ٹھکانہ ہے۔ بہرحال اس آیت کی ضمن میں ایک بات جو رہ گئی تھی آج کی تفسیر میں عرض کر دی۔ اب اس آیت کریمہ جو 55 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد 57 نمبر کی آیت میں جو آج کی تفسیر کا موضوع ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت پھر سے دوبارہ وہ سماجی احکام شروع کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ صورت ایک ہار کی طرح ہے جس کے اندر ایک انگوٹھی ایک نگینہ لگا ہوا ہے۔ وہ نگینہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 35 جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا، اللہ نور السماوات والارض۔ اس صورت کے بیچوں بیچ میں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ ایک نگینے کی طرح ہے۔ اور اس سے پہلے اس آیت نمبر 35 سے پہلے اور اس آیت نمبر 35 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سماجی احکام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال جب آیت نمبر 28 29 30 جب آئی تھی تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی روک تھام کے لیے جو سماجی احکام بتائے تھے اس میں ایک حکم یہ دیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جب داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ اپنے کسی رشتہ دار کا گھر ہو، چاہے پھر وہ اپنے کسی دوست کا گھر ہو۔ پوری تفصیلی بات اس وقت آ گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 31 میں یہ بھی بات آئی تھی کہ جو عورتیں اپنی صدر کے علاوہ اپنی جو زینت کی جو جگہ ہے، ہاتھ ہے، اپنا پیر ہے، اپنی ہتھیلیاں ہیں، یہ اپنے محرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں پوری فہرست گنائی تھی، اس فہرست میں 2 لوگ یہ بھی تھے کہ اس میں ایک 9 نابالغ بچے تھے،
جن کے اندر ابھی عورتوں کے تعلق سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، ایسے عورتوں کے سامنے بھی، ایسے نابالغ بچوں کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور دوسرے فہرست میں یہ بھی تھا کہ جو غلام باندیا ہے، جو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب یہاں اسی دو آیتوں کو مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں آپ یہ سمجھیے کہ اس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ اسی کی تحت میں ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ جو نابالغ بچے، میں آپ کو یہ بتایا کہ نابالغ بچے گھروں میں کبھی بھی آ سکتے ہیں اور عورتیں ان کے سامنے اپنی زینت کی جگہ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 خصوصی جو پرائیویٹ وقت ہیں، ان 3 پرائیویٹ وقتوں میں ان نابالغ بچوں کو بھی اور گھر کی جو غلام باندیا جو زمانے میں تھی ان کو بھی ان 3 وقتوں میں آنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اور 3 کون سے پرائیویٹ وقت ہیں؟ ایک تو اس میں فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور ایک دوسرا وقت ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا جو ایک وقت ہے وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی پوری رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے کا جو 2 وقت ہیں، اور تیسرا جو وقت ہے کہ جس ظہر کا وقت جس میں تم اپنے کپڑے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں۔ یہ جو 3 جو وقت ہیں 24 گھنٹوں میں، یہ 3 وقت یہ آدمی کے اپنی پرائیویسی کے وقت ہوتے ہیں۔ خاص عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے یا اپنے کاروبار یا اپنے بزنس یا اپنے جاب پر جاتا ہے تو جو کپڑے پہن کر جاتا ہے ان 3 وقتوں میں آدمی اپنے زائد کپڑوں کو اتار لیتا ہے، جیسے کرتا اتار لیا، اندر میں بنیان پہنی ہوئی ہے، کبھی رات کا وقت ہے تو نائٹ ڈریس پہن لیا، لنگی پہن لی، جو ہلکے پھلکے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوتے ہیں آدمی ان 3 وقتوں میں پہنتا ہے۔ یہ آدمی کی اپنی پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے، اور ان 3 وقت وہ ہوتے ہیں جس میں آدمی اپنی پرائیویسی میں، اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی سے ملتا بھی ہے۔ یہ 3 وقت ہی ہوتے ہیں جی، خاص طور پہ ان 3 وقتوں میں آدمی اپنی بیوی سے ملتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سماجی حکم یہ دے رہے ہیں ان چھوٹے بچوں کے لیے، ان بڑوں کو بھی کہہ رہے ہیں اور ان چھوٹے بچوں سے بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو کسی حکم کے مکلف نہیں ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو کہہ کر بڑوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان 3 پرائیویسی وقتوں میں، ان 3 خصوصی وقتوں میں تم اپنے نابالغ بچوں کو سے بھی یہ کہو کہ بغیر اجازت گھر میں نہ آئیں۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ جب چاہے گھر میں آ سکتے ہیں، چونکہ گھر میں بار بار ان کا آنا جانا رہتا ہے، بار بار اجازت نہیں جائیں گے تو ان کے لیے ایک حرج ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پرائیویسی کے وقت ہیں، خصوصی وقت ہیں۔ ان 3 وقتوں میں تم اپنے آزاد رہنا چاہتے ہو، تمہاری اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اگر ان 3 وقتوں میں تمہارے چھوٹے نابالغ بچے تمہارے بیڈ روم میں اچانک سے گھس جائیں گے تو یا تو یہ ہوگا تمہارے عالم میں خلل پڑے گا، یا تو پھر تمہارے ہو سکتا ہے کہ تم سطر کھولے ہوئے ہو، تمہارے سطر پر بچوں کی نظر پڑ جائے۔ اللہ نے کتنی رعایت کی، ان 3 وقتوں میں تمہارے چھوٹے بچوں کو بھی تمہارے بیڈ روم میں آنے سے بغیر اجازت کے منع کر دو۔ جب عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اس زمانے کا جو ماحول تھا گھروں کا اور کمروں کا اور بیڈ روم کا، اس زمانے میں تو بالکل سادی سیدھی لائف تھی۔ گھروں کے جو روم ہوتے تھے بیڈ روم، اس میں نہ تو دروازہ ہوتا تھا، نہ باری ہوتی تھی، نہ پردے ہوتے تھے، بس ایک چھوٹا سا روم ہے جس کو گھر سمجھ لو یا جس کو بیڈ روم سمجھ لو۔ تو ہو سکتا تھا کہ اس زمانے میں چھوٹے بچے گھر میں داخل ہو جاتے ہوں، لیکن اب آج کے زمانے میں چونکہ پردے بھی ہے، باری بھی ہے، دروازے بھی ہے، پھر بھی آیت کے حکم باقی ہیں۔ چاہے تمہارے بیڈ روم میں پردے لگ گئے ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، دروازے لگے ہوئے، پھر بھی اپنے نابالغ بچوں کو سمجھاؤ کہ ان 3 خصوصی پرائیویٹ وقت میں بیٹا اپنے گھر ہماری اس روم کے اندر بغیر اجازت کے مت آؤ۔ اس لیے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ جو ہے کوری سلیٹ یعنی کوری کیسٹ کی طرح ہوتا ہے، بچپن میں وہ جو دیکھتے ہیں، بچپن میں وہ جو سنتے ہیں، وہ دماغ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس وقت میں وہ گھر میں آ گئے اور ان کی نظر اس پرائیویسی وقت میں سطر پر پڑ گئی تو شیطان اپنا کام کر سکتا ہے، وہ جو ہے سچویشن ان کے دماغ میں محفوظ ہو سکتی ہے، ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے بیڈ روم میں چھوٹا بچہ چاہے 2 سال کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جاگتا ہو تو اپنی بیوی سے مت ملو، چاہے اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے، چاہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے، وہ تو اپنی مستی میں، اس کو کوئی عقل نہیں ہے، لیکن کہا کہ ان کی دماغ میں، آنکھوں میں کیمرے ہیں، پوری کیسٹ کی طرح ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری سچویشن ان کی دماغ میں محفوظ ہو جائے، اس لیے منع فرما دیا کہ 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب پرائیویسی خلوت نہ ہو، جب تک وہ سو نہ جاوے، اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرو۔ تو بہرحال یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور گھر میں آنے والی غلام باندیوں کے لیے ان 3 وقتوں میں آنے سے منع کر دیا۔ اگلے فرما رہے ہیں ہاں جب یہ بالغ ہو جاوے، جب یہ بالغ ہو جاوے تو پھر ان 3 وقتوں کے علاوہ بھی پھر انہیں گھر میں آنے کے لیے اجازت دینی پڑے گی۔ نابالغ ہیں تو پھر ان 3 وقتوں کے علاوہ گھر میں کبھی بھی آ سکتے ہیں،
جو کہ نابالغ، ان کے سامنے تم اپنی زینت کی جگہ ضائع کر سکتی ہو، لیکن اب جب تمہارے بچے بالغ ہو گئے، 14-15 سال کی عمر کو ہو گئے، اب سیانے ہو گئے، شعور پیدا ہو گیا، تو اب انہیں بھی کہہ دو تم بھی اب بڑے ہو گئے ہو، چاہے تم اپنے گھر میں آ رہے ہو لیکن اپنے امی کے گھر میں آنے وقت، اپنے ابا کے گھر میں آتے وقت، اپنے کسی ماموں کے گھر میں جاتے وقت، اپنے کسی رشتہ دار گھر میں آتے وقت بیٹا پہلے اجازت دینا پھر گھر میں داخل ہونا. ورنہ وہی حدیث جو میں نے پہلے سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میرے امی اکیلے رہتے ہیں اور کوئی ہے نہیں، تو پھر کیوں مجھے اجازت دینے کا حکم؟ تو حضور نے کہا ارشاد بارش فرمائی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جب تمہاری ماں کے گھر جاؤ تو تم تمہاری ماں کو برہنہ یعنی ننگا دیکھو؟ ہو سکتا ہے وہ گھر میں اکیلی ہے اس لیے وہ اپنا صدر کھول کر بیٹھی ہے، اب تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کا صدر تمہارے دیکھنا پڑے. تو یہاں یہ وہی حکم دیا دوبارہ کہ جب بچہ بالغ ہو جاوے، اب چاہے وہ اپنا بچہ ہے چاہے وہ اپنے گھر آ رہا ہے، ان کی یہ تربیت کرو کہ بیٹا اپنے گھر میں آتے وقت بھی تمہیں اجازت لے کر داخل ہونا ہے. یہ تربیت سکھائی ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کا بچپنا سنبھالو، اس لیے کہ اگر آپ تم نے اپنے بچوں کے بچپنے کو نہیں سنبھالا اور ان کے بچپنے میں تم نے تربیت نہیں کری تو پھر یہ بچے جو ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. جب چڑھتی جوانی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد کی 10 آج کے زمانے میں تو اب یہ اتنا فاسٹ زمانہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچے 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے، آج کا زمانہ ہے کہ بچے 10-11 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں. یہ نحوست ہے کہ کم عمری کے اندر ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے گندی تصویریں، ان کی آنکھوں کے سامنے گندی باتیں، ان کے کانوں میں گندے گانے جب پڑھتے ہیں تو پھر ان میں وہ جوش و جذبات اتنے ابھرتے ہیں کہ کم عمر میں بچے آج بالغ ہو رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں مستقل الگ ایک موضوع ہے کہ 10 سال کی عمر سے لے کر 23 سال کی عمر کا جو زمانہ ہے اس عمر میں اپنے بچوں کو سنبھال لو، تھوڑی سی ان کی تربیت کر لو. ان کی جو چڑھتی جوانی جو چڑھتا خون ہے، اگر اس تربیت میں تم نے جو ذرا سی کسر رکھ لی تو بچے پوری زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. اور اس وقفے میں جو 10-12 سال کا جو وقفہ ہے 10 سال کی عمر سے لے کر 23 سال کی عمر تک کا، اگر تم نے اس کی صحیح تربیت کر لی تو پھر یہ بچے تمہارے بن جائیں گے. یہ تربیت کا انداز اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر جب بالغ ہو جاوے تو پھر انہیں کہہ دو کہ تمہیں تو ان 3 وقتوں کے علاوہ بھی اور وقت میں بھی اپنے گھر میں اجازت سے داخل ہونا چاہیے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اور اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر ارشاد فرما رہے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مضمون ارشاد فرما رہے ہیں وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي اور وہ عورتیں اب جن کو نکاح کی کوئی امید باقی نہ رہی ہو لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ تو اپنے زائد کپڑوں کو اتار دے، شرط یہ ہے کہ وہ ان کی دل کے اندر زینت کی نیت نہ ہو. اب یہ پردے کا حکام چل رہے ہیں تو اب اس میں ایک ضمن ایک آیت کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ کچھ عورتیں بوڑھی جب ہو جاوے، بوڑھی ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگایا کہ بوڑھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اب کسی کو اس کے ساتھ نکاح کی امید نہ ہو اور اس کو بھی کسی سے اب نکاح کی امید نہ ہو، اتنی بوڑھی ہو گئی ہو. یعنی سمجھ لو کہ بال سفید ہو گئے ہو، اب دانت بھی نہ رہے ہو، ایسی بوڑھی ہو گئی ہو کہ جس کے اندر نکاح کا کوئی چانس باقی نہ رہا ہو. ایسی بوڑھی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے حق میں اجنبی بھی محرم مرد کی طرح ہے. جس طریقے سے یہ عورت محرم مرد کے سامنے اپنے زائد کپڑے اتار کر آ سکتی ہے، یعنی اپنی ہتھیلی، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنا چہرہ خدا رکھ کر سامنے آ سکتی ہے، تو اسی طرح غیر محرم مردوں کے سامنے بھی یہ زائد کپڑوں کو اتارنے کے ساتھ آ سکتی ہے، چونکہ وہ ان میں زینت کا فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، یعنی باہر نکلنے کے لیے ان کو برقع پہننے کی ضرورت نہیں، سادہ انداز میں سمجھ لو. باہر نکلنے کے لیے ان کو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے غیر محرم کے سامنے آنے کے لیے ان کو اپنے زینت کی جگہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب یہ فتنے سے خالی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے ہیں غیر متبرجات بزینہ، زائد جو کپڑے ہیں یعنی برقع نہ پہنا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہتھیلی کھلی ہوئی ہے، تو اس نیت سے نہیں کہ مجھے اچھی لگی، زینت کی نیت سے اس طرح باہر نہ نکلے. اگر کوئی زینت کی نیت نہیں ہے اور اتنی بوڑھی ہو گئی ہے تو پھر یہ اپنے زائد کپڑوں کو اتارتے ہوئے بغیر برقعے کے بھی باہر نکل سکتی ہے. لیکن آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ بہتر تو یہی کہ پھر بھی زائد کپڑوں کے ساتھ ہی نکلے، چونکہ تیرے دماغ میں کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کی سوچ گندی ہے،
ہو سکتا ہے زائد کپڑے اتار کے جب تو باہر نکلی ہے بوڑھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی گندی بات آ جاوے، اس لیے مشورہ اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اجازت ہے تمہیں نکلنے کے بغیر برقعے کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بغیر برقعے کے باہر نہ نکلے۔ تو پھر جو عورتیں تندرست ہیں، جوان ہیں، جس کے اندر زینت ہے، کشش ہے، ان کو تو پھر کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پردے کے ساتھ نکلنے کی اور اپنی زینت کی جگہ کو چھپا کر باہر نکلنے کی۔ اللہ کا ارشاد فرما رہے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ باہر نکل رہی ہو، تمہاری کیا نیت ہے زائد کپڑے اتار کے باہر نکلنے کی، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب سننے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سننے والے اور سب جاننے والے ہیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 61 یہ آیت بہت لمبی آیت ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے عربوں کے زمانے کا ایک دو رواج آپ کو سمجھنے پڑیں گے۔ عربوں کے زمانے میں ایک رواج یہ تھا، میں نے ابھی بتایا کہ ان کے گھروں پر باہر پردے نہیں ہوتے تھے، باہر دروازے باری بارنے نہیں ہوتے تھے، تو ان کا یہ رواج یہ تھا کہ ان کے جہاں اتنی بے تکلفی تھی، اتنی سادگی تھی، آپس میں اتنی ساری محبتیں تھیں کہ یہاں ان کے گھر کے پاس اگر کوئی لنگڑا کر کوئی گزر رہا ہے، جو پیر سے معذور جس کو کہتے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار گزر رہا ہے، کوئی اندھا وہاں سے نابینا وہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ بے تکلف اپنے کسی دوست کے یہاں یا اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جا کر کھا لیتا تھا۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، اتنی سادگی تھی، اتنی بے تکلفی تھی، کوئی کھوٹا بھی ان کے رشتہ دار نہیں لگاتے تھے، یہ رواج تھا عربوں کا، اتنی بے تکلفی تھی۔ اب یہ رواج صحابہ کرام میں چل رہا تھا، اس درمیان میں قرآن کریم نازل ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو بہت سارے احکام جب ایسے نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بہت رعایت بتائی، حقوق العباد کی کہ بھئی بندوں کی حق کی شریعت میں اسلام کے اندر بہت زیادہ ترغیب آئی ہے۔ تو صحابہ کرام جب قرآن کریم کی ان آیتوں کو جب سنتے تھے، جن آیتوں میں حقوق العباد بندوں کی حق کی جب رعایت کی باتیں جب سنتے تھے، تو صحابہ کرام تو وہ اخلاق کے اونچے معیار پر تھے کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد پھر صحابہ کرام نے یہ معمول بنا لیا کہ کسی اندھے کو، کسی لنگڑے کو یا کسی بیمار کو اپنے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جسے ایک آیت جب نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق کا مطلب کسی کا حق لے کر، کسی کا حق دبا کر تم اگر مال کھاؤ گے تو یہ گویا کہ تمہارے پیٹ میں انگارے بھرنے کے برابر ہیں۔ جب ایسی وعید جب صحابہ سنتے تھے تو صحابہ نے کیا کیا، اپنا جو معمول تھا کہ بے تکلفانہ، یہ ان کے دسترخوان پر لنگڑا بھی بیٹھا ہوا ہے، معذور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندھے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غایت تقوی، غایت احتیاط، یعنی حد درجہ تقوی اور حد درجہ احتیاط کی وجہ سے صحابہ کرام نے یہ سوچا۔ اب صحابہ کرام میں دو پارٹی ہو گئی، کچھ معذور صحابہ ہے، کچھ تندرست صحابہ ہے۔ اب دیکھیے دونوں کی سوچ کیسی ہے، اور ان کی سوچ کے پیچھے جو چیز کار فرما وہ یہی ہے کہ بھئی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے ذات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسرا مزاج صحابہ کرام کا یہ تھا کہ بھئی ہمارے ذریعے سے کسی کی مال کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق نہیں دبنا چاہیے، بندے کے جو حق ہم پر ہیں وہ حق کی ہم کیسے کیسے مکمل رعایت کریں، ہمارے ذات سے کسی کا حق نہیں دبنا چاہیے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اب جو معذور صحابہ تھے انہوں نے کیا سوچا کہ جیسے ایک معذور صحابہ نابینا ہے، وہ کیا سوچا انہوں نے کہ میں نابینا ہوں، اگر میں کسی تندرست کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، اب سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے سے بہت زیادہ کھانا کھوا جاوے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے مال کی حق تلفی ہو جائے۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام کی سوچ کہ میں نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنا کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ اس صحابی سے زیادہ میں نے کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میں اس وعید میں داخل ہو جاؤں کہ میرے زیادہ کھا جانے کی وجہ سے میرے کسی صحابی کا حق ضائع ہو جائے۔ جو معذور صحابی، جو پیر سے معذور لنگڑے ہیں، وہ کیا سوچ رہے کہ میں کسی تندرست کے بازو میں بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ معذور، آپ جس کا پیر سے جو معذور ہوتا ہے اس کو ڈبل جگہ چاہیے،
ڈبل جگہ اس کو چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میرے ڈبل جگہ روکنے کی وجہ سے کسی صحابی کو تکلیف ہو جائے. دیکھیے یہ سوچ معذور صحابہ کی. جو صحابی بیمار ہیں وہ یہ سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیماری کی وجہ سے کسی صحابی کو میرے پاس بیٹھنے سے گھین محسوس ہو گئے. آج کل لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ میں فریش ہوں، تندرست ہوں، اور اس کے بعد میں کوئی لنگڑا آ کے بیٹھ گیا، کوئی معذور آ کے بیٹھ گیا، کوئی بیمار جس کو ایسی بیماری جس کو اس کو گھین، آدمی گھین، طبیعت ایسی ہے، اللہ نے مزاج ایسے بنایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو گھین محسوس ہو، تو بیمار نے بھی تندرست صحابہ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. ادھر ان معذور صحابہ کی یہ سوچ کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ادھر جو صحابہ معذور نہیں تندرست ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نابینا ہیں بیچارے، ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اچھا مال کھا لے ہوئے، ان کے ہاتھ میں اچھا مال نہ جائے. تو تندرست صحابہ نے نابینا صحابہ کو اپنے پاس بٹھانا چھوڑ دیا، اور جو معذور صحابہ کو اتنی ساری تقوی کی اونچے معیار پر پہنچ گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اپنے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اور حدیث میں ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ کسی مسلمان کا لیے کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. صرف زبان جب کھاؤ، اگر دل میں راضی نہیں ہے تو مال بھی کھانا حرام ہے. جیسا ہوتا ہے نا، دعوت کھلانی پڑے گی، زبردستی کسی کی دعوت کی دل سے راضی نہیں ہے، سمجھ لو وہ مال ہمارے پیٹ میں حرام کا گیا. زبردستی کسی کا حق لے لیا، سمجھا بجھا کر وہ راضی نہیں ہے دل سے، صرف زبانی ہے، کیا کریں گے، سننا پڑے گا، یہ ہوگا، پریشر ہے، ٹوشر ہے اس کے اوپر، اور وہ اپنا حق دے رہا ہے. تو کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضا بندی کے بغیر کھائے تو حضور فرمایا کہ یہ بھی حرام لقمہ ہے اس کے پیٹ میں. اور صحابہ کرام تو غایت تقویٰ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی معذور صحابی کی وجہ سے اس کا حق چھین جائے. ان آیت حدیثوں کی وجہ سے معذور صحابہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا چھوڑ دیا، اور ادھر ان تندرست صحابہ نے بھی معذور صحابہ کو اپنے پاس بٹھانا چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے صحابہ. یہ ستارے ہمارے اصحابی کا نجوم، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یہ اصل ہیرو ہے ہمارے اسلام کے. یہ ایسا قرآن پر عمل تھا. تو حضور اس آیت سے اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اتنا سارا تکلف مت کرو. یہ تو جو آیتیں ہیں وہ تو اس لیے ہیں کہ تم سراسر کسی کا حق دبا رہے ہو، انصاف کے خلاف تم کام کر رہے ہو، تم سراسر کسی پر ظلم کر رہے ہو، پھر وہ آیتیں تمہارے خلاف وعید بن سکتی ہے. یہاں تم آپس میں، تمہارا عربوں میں رواج ہے ایسا کہ تمہارے یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ تم اگر چلے گئے تو کسی کو کھوٹا لگے گا. تمہارے عربوں کا ایسا رواج ہے. تمہارے عربوں میں ایسی سخاوت تھی. کیسی سخاوت تھی؟ آگے آ رہی آیت کے ضمن میں واقعہ آ رہا ہے کہ جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ مقامی صحابی کھانا نہیں کھاتے تھے. ایسی سخاوت کا جذبہ کہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لیس علی الاعمی حرج، پوری آیت کا ترجمہ سنیے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس اندھے کے لیے، اس پیر سے معذور کے لیے، اور اس مریض کے لیے، اور خود تمہارے اپنے صحابہ تندرست صحابہ کے لیے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے باپ کے گھر جا کر کھاؤ. تمہاری یہ تو رواج ہے، تمہارے گھر باپ کے گھر جا کر تم کھا سکتے ہو، کوئی تکلف والا مسئلہ نہیں ہے. او بیوت آبائکم، کہ تم اپنے گھر میں جا کر کھاؤ، یا تم اپنے باپ دادا کے گھر جا کر کھاؤ، یا تم اپنی ماں کے گھر جا کر کھاؤ، یا تم اپنے بھائیوں کے گھر جا کر کھاؤ، یا تم اپنے بہنوں کے گھر جا کر کھاؤ، یا تم اپنے خالہ کے گھر، تم اپنے چچا کے گھر جا کر کھاؤ. او بیوت عماتکم، یا تم اپنی پھوپھی کے گھر جا کر کھاؤ. او بیوت اخوالکم، یا تم اپنی خالہ کے گھر جا کر کھاؤ. او بیوت خالاتکم، یا تم اپنی فئی کے گھر جا کر کھاؤ، پھوپھو کے گھر جا کر کھاؤ. او ما ملکتم، بس آگے دوسری بات آ رہی ہے. دیکھیے یہ سارے رشتہ دار گنوائے کہ تمہارے تو گھروں میں یہ رواج ہے کہ تمہارے آپس میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، ماں باپ میں، خالہ میں، پھوپھو میں اتنی محبت ہیں، چچاؤں میں، ماماؤں میں، کہ تم ان کے گھر جا کر کھا جاتے ہو. اتنا سارا تقویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے صاحب. مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ دستور، یہ آیت کریمہ کا یہ حکم اب بھی باقی ہے. آج بھی اگر کسی عرف میں، کسی زمانے میں، کسی شہر میں اگر یہ ماحول ہے، یا کسی سماج میں، یا کسی خاندان میں، کسی فیملی میں، ماں باپ بھی چاہتے ہو کہ بھئی ہمارے بچے ہمارے گھر آ کر خوشی سے کھائیں، پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھر جا کر کھا سکتی ہے. چچاؤں کا یہ مزاج ہے کہ ہمارے بھتیجے ہمارے گھر آ کر بغیر اجازت کے خوشی سے کھائے، تو پھر بھتیجوں کے لیے اجازت ہے آج بھی کہ اپنے چچا کے گھر بغیر پرمیشن کے، یعنی کھانے کی پرمیشن لے بغیر بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا رواج نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے آج یہ رواج ختم ہو گیا ہے. آج یہ رواج
جب چولہے الگ ہوتے ہیں تو پھر دل محبتیں بڑھ جاتی ہیں. ابھی یہ رواج نہیں رہا ہے. اب تو ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی سے بولنے تیار نہیں, باپ بیٹے سے بولنے تیار نہیں. ایسی وصیت ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں تو بیٹا تم میرے کفن پر حاضر مت ہونا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا؟ ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی سے بولنے کی تیار نہیں ہے. وہ زمانہ وہ تھا کہ خوشی ہوتی تھی. آج یہ کہ بھائی بھائی کے گھر جاوے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے, منہ آدمی پھیل جاتا ہے. اگر یہ رواج نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. باپ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ماں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, نہ کسی رشتہ دار کے گھر جانے کی اجازت ہے, بلکہ اجازت نہیں پڑے گی کھانا کھانے کے لیے. یہ معاشرہ یہ اگر رواج باقی نہیں رہا ہے. دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آج کل یہ جو رواج ہے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے یا میرا پڑوسی ہے تو ہم اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیتے ہیں. جیسے ایک میں مثال تو جوائنٹ فیملی ہے ہماری, ایک گھر میں 3 بھائی رہ رہے ہیں, ماں باپ بھی ہیں, ہر ایک کے کمرے الگ ہیں, ہر ایک کے کمرے میں اپنی اپنی پرائیویٹ چیزیں ہیں. اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر کے کمرے میں جا کر اس کی وہ پرائیویٹ تولیہ, اس کا وہ پرائیویٹ صابن, ایک مثال دے رہا ہوں, اس کی اجازت کے بغیر لے رہا ہے. اس کے بھائی کو دکھ ہو رہا ہے تو یہ لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے ہمارے اکابر تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ جب جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کے بیٹے تھے مفتی تقی صاحب نے کہ ہمارے جب ہم 2 بھائی تھے, جب ہمارے ابا نے جب اپنا کمرہ الگ لیا تو انہوں نے کہہ لیا کہ دیکھے بیٹا یہ چیز میری کمرے میں جتنی چیزیں سب میری ہیں, اس کے علاوہ تم جو چاہے استعمال کر سکتے ہو, تاکہ بیٹے خوشی سے استعمال کر سکے. اگر باپ یہ کہے کہ نہیں ساری چیزیں میری ہیں, میری اجازت کے بغیر دل میں یہ اس کا جذبہ ہے کہ میری اجازت کو استعمال مت کرنا, تو بیٹوں کے لیے اپنے باپ کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں. اس لیے کہ جب تک باپ حیات ہیں, چاہے بیٹے باپ کے ساتھ کما رہے ہیں, ساری ملکتیں باپ کی ہے. انت ومالک لابیک. حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی شکایت کرنا ہے اپنے باپ کی کہ دیکھو یہ میرا ابا کہہ رہے کہ سب مال میرا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے. اب تک تو اپنے مال پر کون سی ملکت جما رہا ہے تو, جب تک تیرا باپ حیات ہے, جب تک تیرا ابا حیات ہے تو تب تک ساری ملکتیں اپنے تمہارے ابو کی ہے, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیری ساری مال تیرے باپ کا ہے. ان کی اجازت کے بغیر تو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ بات الگ ہے کہ بھئی باپ نے پھر وہ اپنا حق چھوڑ کر کچھ پرائیویٹ ہے کچھ ملکتیں اس کو دے دی, ہو مسئلہ الگ ہے, وہاں سے آئے گا. بہرحال یہ اس زمانے کا مزاج تھا, تو اس مزاج کی وجہ سے حضور نے آیتیں نازل فرمائی. آگے اور بھی بہت سارے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.